آباد میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پانی گھروں اور ہسپتالوں میں داخل ہو گیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس، بلال ٹاؤن، حسن ٹاؤن پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ روڈ اور پی ایم اے روڈ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کی نیورو سرجری وارڈ میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ مریضوں کو شدید پریشانی کے عالم میں یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ ہسپتال کے مناظر ہیں جہاں پہ جو مریض ہیں ان کو پریشانی کا شکار وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ شدید بارش کے باعث پانی متعدد گھروں کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے۔ پانی میں پھنسنے والی 10 سے زائد گاڑیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مانسہرہ روڈ پر پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیمز کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 15 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ شدید بارش ہو رہی ہے۔ ایبٹ آباد میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پانی گھروں اور ہسپتالوں میں داخل ہو گیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پانی داخل ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو مریض ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلال ٹاؤن، حسن ٹاؤن پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ مانسہرہ روڈ اور پی ایم اے روڈ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کی نیورو سرجری وارڈ میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ شدید بارش کے باعث پانی متعدد گھروں کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ عوام کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی میں پھنسنے والی 10 سے زائد گاڑیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ مانسہرہ روڈ پر بھی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیمز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تک 15 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انتظامیہ ضلع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایبٹ آباد کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ شدید بارشوں نے جہاں پہ تباہی مچا دی ہے، پانی گھروں اور اسپتالوں میں داخل ہو گیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس، بلال ٹاؤن، حسن ٹاؤن پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کے اختیارات سے متعلق ترمیم کر دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم پہلے سے جاری معاہدوں کی تکمیل کر سکے گا۔ پریزائڈنگ افسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن اصلاحات کے لیے الیکشن ترمیمی بل میں 54 ترامیم شامل۔ الیکشن ایکٹ کی شق 230 میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ نگران حکومت جاری 2 طرفہ یا کثیر الجہتی معاہدوں بارے فیصلے کر سکے گی۔ پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ 2017، گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 اور پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس 2000 کے تحت نگران حکومت جاری موجودہ 2 طرفہ یا کثیر الجہتی معاہدوں کے سلسلے میں ضرورت کے تحت فیصلے کر سکے گی۔ بل کے مطابق پریزائڈنگ افسر نتیجے کی فوری تصویر بنا کر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ فزیکلی پہنچانے اور الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ حتمی نتائج کے 3 روز میں سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی حتمی ترجیحی فہرست فراہم کریں گی۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ جبکہ صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 20 سے 40 لاکھ خرچ کیے جا سکیں گے۔ سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈیوٹی دیں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی صورت میں پارٹی کو 2 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تاحال پرانی حلقہ بندیوں مردم شماری پر اگلے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کی درخواست پر وزیر اعظم نے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کو فوری طور پر کے الیکٹرک کے ساتھ اجلاس کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ محمد اشہد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم قیادت کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ اندرونی کہانی دنیا نیوز نے پتہ لگا لی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم قیادت کو وزیر اعظم نے منگل کے روز اسلام آباد مدعو کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم وفد کی مختلف وزارتوں کے حکام سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے بڑا مطالبہ کیا کہ 7ویں قومی خزانہ و مردم شماری کے عبوری نتائج موجودہ حکومتی جاری کرے، جس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ تاحال پرانی حلقہ بندی اور مردم شماری پر اگلے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم وفد کی نگراں حکومت کے معاملے پر نون لیگ کمیٹی مردم شماری پر وفاقی وزارت کے حکام سے بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں ایم کیو ایم نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ ایم کیو ایم قیادت نے موقف اختیار کیا کہ کے الیکٹرک کی اوور بلنگ سے کراچی کے شہریوں میں لاوا پک رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی شکایت پر وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری نوٹس لیا اور وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کو فوری کراچی میں کے الیکٹرک کے ساتھ اجلاس کا حکم دیا۔ خرم دستگیر پیر کو ایم کیو ایم اور کے الیکٹرک حکام کے ساتھ اجلاس کریں گے۔ نون لیگ قیادت کی جانب سے ایم کیو ایم کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے ہوں گے۔ حکومت کی توجہ پنجاب پر۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کو تمام صوبوں سے زائد بجٹ جاری کر دیا۔ ایم این ایس کے لیے ترقیاتی اسکیمز کے تحت پنجاب کو 26 ارب 35 کروڑ جبکہ سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو تقریباً 20.5 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔
قومی اسمبلی تحلیل ہونے میں چند روز باقی، حکومت کی توجہ پنجاب پر، عوام کو راضی رکھنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا، عوامی منصوبوں کے لیے 26 ارب روپے جاری، حکومت نے ترقیاتی اسکیموں کے تحت MNAs کے لیے پنجاب کو 26 ارب 35 کروڑ، سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو تقریباً 20.5 ارب روپے جاری کیے۔ اراکین قومی اسمبلی کی اسکیموں کے لیے اس سال 90 ارب روپے مختص کیے گئے۔ ارکان پارلیمان کی اسکیموں کے لیے 8 اگست سے پہلے 61 ارب روپے مزید جاری کیے جائیں گے، جن میں گزشتہ سال رہ جانے والے 20 ارب روپے بھی شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمین PTI کو 342 کا بیان قلم بند کرانے کے لیے سوال نامہ فراہم کر دیا گیا۔ عدالت نے چیئرمین PTI کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کہا کہ غیر حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ اپنے تحائف اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کیا، تحائف بیچ کر 58 ملین روپے حاصل کرنے کا بتایا، 5 تحائف کو ڈکلیئر نہ کر کے جھوٹا بیان دیا۔ تحائف کی مالیت کا تخمینہ 107 ملین تھا مگر 21.5 ملین جمع کرائے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI سے 35 سوالات کے جواب طلب۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس کی سماعت کی۔ ضابطہ فوجداری کے تحت 342 کا بیان قلم بند کرانے کے لیے سوال نامہ چیئرمین PTI کے وکیل بیرسٹر گوہر کو فراہم کیا گیا۔ سماعت کے اختتام پر عدالت نے چیئرمین PTI کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے دن 11 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدم حاضری کی صورت میں چیئرمین PTI کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ ادھر FIA نے سائفر تحقیقات کیس میں چیئرمین PTI کو 1 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین PTI کو انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ FIA کی جانب سے چیئرمین PTI کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ کرائے گئے بیان اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد مزید سوالوں نے جنم لیا ہے جن کے جواب درکار ہیں۔ JIT نے چیئرمین PTI کو سائفر سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں طلبی کے باوجود پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر ہوم سیکرٹری، IG پنجاب اور IG جیل خانہ جات کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ بغیر اجازت پرویز الہی کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے پر تینوں افسران پر الگ الگ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کے جج نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالتی حکم پر DIG آپریشن اور جیل حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں پرویز الہی کو کیوں پیش نہیں کیا گیا۔ DIG نے بتایا کہ پولیس کی ٹیم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے لیکن جیل حکام پرویز الہی کو ان کے حوالے نہیں کر رہے۔ جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو نظر بند کیا گیا ہے اور نظر بند شہری کو حکومت کی اجازت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ہوم ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ بھجوایا لیکن تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ عدالت نے پولیس اور جیل حکام کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں طلبی کے باوجود پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر ہوم سیکرٹری، IG پنجاب اور IG جیل کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ بغیر اجازت پرویز الہی کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے پر تینوں افسران پر الگ الگ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے 5 اگست تک مہلت دے دی۔ نیپرا نے ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ بجلی مہنگی خریدنے پر نیپرا حکام کا اظہار تشویش۔ ٹرانسمیشن لائن میں گھپلوں کی تحقیقات کرانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ 24 گھنٹے میں بجلی کا ایک اور جھٹکا، عوام کی جیب پر 28 ارب 30 کروڑ روپے کا ڈاکہ۔ بجلی 1 روپے 81 پیسے سے 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ تک مہنگ۔ نیپرا نے گزشتہ روز حکومتی درخواست پر بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7.5 روپے تک اضافہ کیا تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر ہی جون کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ڈسکو صارفین کے لیے 1 روپے 81 پیسے جبکہ کراچی کے شہریوں کے لیے 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی مہنگی ہونے سے عوام کی جیب سے 24 ارب روپے اور کے الیکٹرک صارفین پر 4 ارب 30 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا حکام نے ٹرانسمیشن لائنز میں خرابی اور حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھاری سرمایہ کاری ہونے کے بعد بھی حالت اگر پتلی ہو تو پھر معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تھر کی بجلی 4 سے 7 روپے میں مل رہی ہے تو مہنگی کیوں لی جاتی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ خبر ہے کاروبار کی دنیا سے متعلق۔ گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر، برآمدات، بیرونی سرمایہ کاری، درآمدات، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، روپے کی قدر اور مالی ذخائر میں کمی ہوئی ہے۔ FPR محصولات، نان ٹیکس آمدنی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
महंगाई ने साल भर आवाम का जीना मुहाल किए रखा। वजारत खजाना ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम मुआशी इशारिये मनफी हो गए। बरामदात हों, बैरूनी सरमायाकारी या रुपए की कदर, सभी में कमी। तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर को भी रिवर्स गेयर लग गए। साल भर महंगाई ने अवाम का जीना दो भर किए रखा। महंगाई की शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक पहुँच गई। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में तरसीलात ज़र में 13.6% की कमी हुई। तरसीलात ज़र 31.3 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर पर आ गई। एक साल में बरामदात में 14.1%, दरामदात में 27.3% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 77% कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर ने रुपए को चारों शाने चत किए रखा। एक साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 67 रुपए 37 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। बड़ी सन्नतों का पहिया भी सुस्त रहा और पैदावार में 14% से जायद गिरावट आई। मुल्की माली ज़खायर में 1 अरब 37 करोड़ डॉलर से जायद की नुमाया कमी हुई। FBR महसूलात का नजरसानी शुदा हदफ भी हासिल करने में नाकाम रहा। गुज़श्ता माली साल FBR का नजरसानी शुदा हदफ 7200 अरब रुपए रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में FBR महसूलात में 16.6% का इजाफा हुआ। FBR ने गुज़श्ता माली साल में 7169 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफ़ीर अली अवाद अल सीरी कहते हैं कि खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। साबिक सऊदी सफ़ीर के लिखे गए मजमून ने कि इंकशाफात किए गए हैं। इस तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ्त। खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवाद अल सीरी के मजमून में अहम इंकशाफात। अली अवाद अल सीरी कहते हैं पाकिस्तान सॉवरेन फंड बनाया जाएगा। पाकिस्तान सॉवरेन फंड ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। 7 रियासतों के 8 अरब डॉलर के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत खलीजी ममालिक के साथ मिलकर खसारा करने वाले इदारों की निजकारी और लीजिंग पर काम करेगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। UAE के साथ जामे मौशी शराकतदारी तय पा गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अप्रैल 2022 में जिम्मेदारी संभालने के बाद डिफॉल्ट समेत मुश्किल तरीन हालात का सामना था, जिन्होंने इंतहाई पेचीदा हालात का रुख बड़ी कामयाबी से मोड़ा और पाकिस्तान अब मुस्तहकम और निगरान दौर की तरफ जा रहा है। साबिक सऊदी सफीर अपने मजमून में कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल 1 विंडो की सहूलत देने के लिए बनाई गई है। आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुकाम की शमूलियत से तसलसल, शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी की अहम जमानत मिल गई है। काउंसिल खलीजी ममालिक से ज़राअत, मादनियात, ओकानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सरमायाकारी ला सकती है। नवंबर में जनरल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री के बाद सियासी बहरान खत्म होना शुरू हुआ। 9 माह का $3 अरब का अरेंजमेंट और IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। CPEC बहाल और अमरीका के साथ ताल्लुकात भी मामूल पर आ गए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के इश्तराक अमल का दायरा मौशी शराकतदारी तक वसी हो गया है। खलीजी ममालिक के साथ मौशी पार्टनरशिप एक नई तेजी लाएगी। सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब स्टेट बैंक में रखवाने के बाद IMF से डील मुमकिन हुई, लेकिन पाकिस्तान को अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार के खतरात से आगाह है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल की सियासी क़यादत मौशी पॉलिसियों की इसी रफ्तार को बरकरार रख पाएगी। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में मानसून की एक और बारिश ने जल थले कर दिया। नशीबी इलाकों के साथ बाजार भी डूब गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। शहर में एक बार फिर बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 141 मिलीमीटर रिकॉर्ड, जेल रोड पर 31, एयरपोर्ट पर 1.5, गुलबर्ग में 18 मिलीमीटर तक बादल बरसे। अपर माल 15, मुगलपुरा 30, पानीवाला तालाब में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाकों के साथ बड़ी मार्केट्स और बाजार तालाब बन गए। इलेक्ट्रॉनिक्स की मारूफ आबद मार्केट में हर तरफ बारिश का पानी मौजे मारता रहा। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। किसी की गाड़ी बंद हुई तो किसी की मोटरसाइकिल। दूसरी जानिब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, MD वासा और ज़िला इंतजामिया के दीगर आला ऑफिसर्स ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी ऐप के अमल का जायजा लेते रहे। वासा के मुताबिक मानसून में अब तक 1100 मिलीमीटर से जायद बारिशी पानी का निकास किया गया है। उधर मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा।
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ مانسون بارشوں کے باعث ملک بھر میں ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے اب تک 150 افراد جاں بحق اور 233 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فوزیہ علی۔ مانسون بارشوں کے دوران ملک بھر میں 150 افراد جاں بحق، شدید بارشوں سے 468 گھروں کو نقصان پہنچا، 289 مویشی بھی سیلاب میں بہہ گئے۔ NDMA نے حالیہ بارشوں کے باعث 25 جون سے اب تک ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد میں 62 مرد، 25 خواتین اور 63 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 66 اموات پنجاب میں رپورٹ ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں 41، بلوچستان میں 6 اور سندھ میں 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 6 اور گلگت بلتستان میں 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ مانسون سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں کل 233 افراد زخمی ہوئے، جن میں 99 مرد، 62 خواتین اور 72 بچے شامل ہیں۔ FC بلوچستان کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ FC بلوچستان کی جانب سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ پنجرہ پل روڈ پر ٹریفک بحال کرنے کا عمل جاری ہے۔ ایسا بتایا گیا ہے FC کی جانب سے ضلع سوئی اور صحبت پور میں لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع ہرنائی میں سیلاب سے مقامی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ 3 بچوں کو پانی کے نالے سے ریسکیو بھی کیا گیا ہے اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ FC کی جانب سے متاثرین میں کھانا اور پینے کا صاف پانی کے ساتھ ساتھ امدادی اشیاء بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ ڈالر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 48 پیسے سستا ہو گیا، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ روپیہ مستحکم ہونے سے سونے کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ مسلسل 8 کاروباری روز سے جاری تھا، تاہم آج امریکی کرنسی کی قدر میں کمی ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 48 پیسے سستا ہو کر 287 روپے 4 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے کمی سے 292 روپے کا ہو گیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے روپے کی قدر میں استحکام ضروری ہے۔ روپی پیریٹی جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کے پاس پورٹ فولیو انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی، کیونکہ لوگ پیسہ نہیں لائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ میں اگر ڈالر لے کے جاؤں گا تو واپس کتنے ریٹوں پہ لے کے جاؤں گا، تو وہ ایک اسٹیبلٹی آ جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 265 پوائنٹس اضافے سے 46,682 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تو جو IMF کی ڈیل کے بعد تقریباً کافی اچھی گروتھ آ چکی ہے اور ابھی بھی جو تیزی کا تسلسل برقرار ہے۔ 5 سے 5,500 پوائنٹ تو بڑھ چکی ہے۔ مانیٹری پالیسی ہے 31 جولائی کو، اگر انٹرسٹ ریٹ انچینج آتا ہے یا اس میں تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں نیچے آتا ہے تو مزید بازار جو ہے تیزی کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا۔ سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، فی تولہ سونا 2100 روپے کم ہو کر 2,22,100 روپے کا ہو گیا۔